آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، ہم نے پچھلی نشست میں اپنی گفتگو اس موضوع پر کی اور اختصار کے ساتھ اس موضوع کو مکمل کیا کہ سنت اور حدیث کے بارے میں، اور پھر احکام شریعت کی تشکیل، احکام فقہ کی تشکیل، اور سنت رسول اور حدیث رسول کی شرعی حیثیت، اور اس کے ریفرنس کے بارے میں متعصب مستشرقین نے اور اورینٹلسٹس نے کیا تصور ڈیولپ کیا تھا، اور اس کو کس طرح بے بنیاد طریق سے پروموٹ کیا، اور ٹوٹل پورا کا پورا کنسیپٹ جو انہوں نے آگے پھیلایا وہ کیا تھا۔ اس کی 10-12 سٹیجز ساری تفصیل کے ساتھ پچھلی نشست میں مکمل کی۔ یہ بات ذہن نشین رہے، یہ تصور، اس کے 2 اسباب میں نے پہلے بھی عرض کیے ہیں۔ اس تصور کے جنم لینے کے یا اس تصور کو پروموٹ کرنے کے 2 سبب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو بنیادی طور پہ بدنیتی، جس کے بارے میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ ایسا لکھنے والے لوگ جنہوں نے اس طرح کی تحریر لکھی اور جنہوں نے اس تصور کو پروموٹ کیا، آف کورس وہ سارے نہیں ہوں گے، مگر وہ ایک طبقہ ہے، مگر وہی طبقہ پریویل کر گیا ان کا ویو پوائنٹ۔ ایک ریزن تو یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ عداوت اور عناد ہے، چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو مانتے نہیں ہیں، تو پھر جو چیز بھی حضور علیہ السلام کی طرف منسوب ہوگی، خواہ وہ قرآن ہے، خواہ وہ سنت ہے، خواہ وہ شریعت ہے، خواہ وہ احکام ہے، وہ ہر چیز کی لیگیلٹی کو، اس کی قانونی حیثیت کو نگیٹ کریں گے، انکار کریں گے۔ ایک ریزن تو یہ ہے۔ دوسرا ریزن پیورلی ریسرچ کے پوائنٹ آف ویو سے، اگر ان کی نیت کے موضوع پر بات نہ کی جائے تو دوسرا ریزن یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو ان کا کرٹیسزم ہے پورا اسلام پر اور سنت اور حدیث کے موضوع پر، اور اسلام کے اندر احکام شرعی کی تشکیل اور سنت اور حدیث کی حیثیت، اس پر جو ان کا پورا نقطہ نظر ہے، اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ وہ جو اسلامک لا کی ہسٹری آف اسلامک لا، ہسٹری آف حدیث، ہسٹری آف سنہ اور ہسٹری آف کلاسیکل سائنسز، یعنی جتنے بھی حدیث کی ایک پوری تاریخ ہے، حدیث اور سنت رسول کی ایک پوری تاریخ ہے، اس کی بات میں ابھی آگے چل کے عرض کرتا ہوں آج ہی کی نشست میں انشاءاللہ۔ احکام شریعت اور احکام فقہ کی ایک پوری تاریخ ہے، اور پھر ان کے اصولوں کی ایک پوری تاریخ ہے۔ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ سٹڈی نہ کرنا یا ان کا مطالعہ نہ کر سکنا، سورسز تمام اویلیبل نہیں ہیں، ان تک رسائی نہیں ہے، یا تھوڑے پر اکتفا کر لیا، جتنا کچھ پڑھا اس کو کل سمجھ لیا، اور تھوڑے سے علم کی بنیاد پر ایک بہت بڑا نظریہ تشکیل دے دیا جس کا کہ جواز نہ تھا۔ یہ تو یہ وجہ ہے۔ اسی طرح اسلامک جورسپروڈنس، اسلام کا جو اصول فقہ ہے، اسلامی احکام اور اسلامی فقہ کے پرنسپلز اور اصول کس طرح وضع ہوئے، اور قرآن اور سنت سے ان کا استنباط اور ارتقاء کس طرح ہوا، اس ہسٹری کو بھی اسٹڈی نہیں کیا۔ یہ بہت ڈیپتھ اور بڑی ایلیبوریٹ اسٹڈی مانگتی ہے یہ سبجیکٹ، یہ بھی نہیں کیا۔ تیسرا، انہوں نے جتنے الزامات لگائے اپنے تصور میں، جو اصول قائم کیے، وہ سارے مفروضے ہیں، سارے ہائپوتھیسز ہیں، پریزمپشنز ہیں، اور کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں دیکھ سکتے وہ کسی بات پر، ڈائریکٹ ایویڈنس نہیں ہے۔
پروف نہیں دے سکے، ساری سپوزیشنز ہیں ان کی. اس پر بھی میں ابھی ریفرنس کوٹ کرتا ہوں، خود ایک ویسٹرن اسکالر جس نے خود گولڈ زہر اور شاخت کا انالیسز کیا ہے، اورینٹلسٹ، ایک مستشرق غیر مسلم، ابھی اس کو کوٹ کرتا ہوں میں. اور ایک بائسڈ اوپینین ہے، ایک انگیجڈ مائنڈ ہے، آلریڈی پریجوڈس ویو ہے ان کا، آلریڈی متعصبانہ نگاہ ہے. اس اوپینین سے وہ اسلام اور اسلام کے ہر علم کی تاریخ کو دیکھ رہے ہیں. یہ وہ بیسک اسباب ہیں. جبکہ اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے اصولی طور پہ چاہیے تو یہ کہ پروفیٹک پیریڈ کو الگ دیکھا جائے. اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب سنت کی بات ہوتی ہے اور حدیث کی بات ہوتی ہے تو اس کا ایک پروفیٹک پیریڈ ہے، ایک عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. مکی زندگی کے 23 برس گزر جانے کے بعد وہ 10 سال پورے مدینہ طیبہ کا آپ کا قیام ہے. تو ویسے تو 23 برس کا پورا دور بعثت ہے، مگر اس کے علاوہ بطور خاص 10 سالہ مدنی دور ہے، پورا پیریڈ ہے. یہ اوریجنل لیجسلیشن کا دور ہے جس میں آقا علیہ السلام نے اپنی سنت کو، اپنی احادیث کو باقاعدہ سورس آف لا، سورس آف شریعہ اور احکام اسلامی کے ایک مستقل قرآن ہی کی طرح ایک مستقل مصدر اور منبع کے طور پہ حضور علیہ السلام نے خود انٹروڈیوس کروایا ہے. جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس اصطلاح کا بھی استعمال پہلے کبھی نہیں ہوا. 35 ہجری میں سیدنا عثمان غنی کی شہادت پر، یا سیدنا علی شیر خدا کے زمانے میں ایک خارجی لیڈر کے قول سے، یا امام حسن مجتبیٰ کے قول سے، یا پھر کوفہ کے جو فقہا ہوئے ہیں امام ابراہیم نخعی اور حماد بن ابی سلیمان اور باقی لوگ، امام اوزاعی اور دوسرے، تو انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا. اور پھر امام شافعی نے اس کو باقاعدہ ایک شرعی اور کلاسیکل اور ٹیکنیکل حیثیت دی ہے، معاذ اللہ. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سنت کو یہ حیثیت حضور علیہ السلام نے خود دی. اور آگے چل کے میں جب قرآن پر آؤں گا، باقاعدہ اس کے پازیٹیو ایویڈنسز پیش کروں گا، تو سنت کو یہ شرعی حیثیت خود اللہ رب العزت نے دی، خود قرآن میں دی گئی ہے. اس کو سٹڈی نہیں کیا، قرآن مجید کی ڈیپتھ میں جا کر مطالعہ نہیں کیا، تصور رسالت کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. 2-4-5 آیتوں کا سرسری جائزہ لے کر بس اس کو بنیاد بنا لیا، پورا مفروضہ کی عمارت اس پر کھڑی کر دی. پھر اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور آتا ہے، وہ 30 سال کا دور ہے. تو وہ حضور علیہ السلام کا زمانہ پورا، آپ کا عہد رسالت، وہ لیجسلیٹو پیریڈ ہے، اوریجنل. اور پھر یہ جو پورا کا پورا لیجسلیشن ہے، خلافت راشدہ کا دور، اس کا فارمیٹیو پیریڈ ہے. اس کو پوری ایک فارم، ایک شکل دینے کا زمانہ ہے. اور انٹرپریٹیو اور امپلیمنٹیٹو پیریڈ ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کا، اس کی امپلیمنٹیشن کا، اس کی انفورسمنٹ کا، اور اس کی باقاعدہ یہ فارمیٹیو سٹیج ہے دوسری. اس کو الگ سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. اور جو امید یعنی بنو امیہ کے دور، جن کے حکمرانوں کی پالیسیوں کو انہوں نے معاذ اللہ سنت بنا دیا، وہ دور تو صرف وہ تمام ریکارڈز، وہ صحائف، وہ مخطوطات، وہ مجموعے جو حضور علیہ السلام کی سنت اور حدیث کے خود حضور علیہ السلام کے زمانے سے صحابہ کرام کے پاس موجود تھے اور تیار تھے. بعضوں کے سینے میں تھے، سینوں میں، اور بعضوں کے پاس کاغذات پر ریکارڈ تھے. ان کو کولیکٹ کرنے اور کمپائل کرنے کا پیریڈ ہے. مگر سنت اور حدیث کا ریلیونس اور ریلیشن وہ کہیں نئی کریٹ نہیں ہوئی، وہ سیدھی آقا علیہ السلام کی ذات اقدس اسی بارگاہ سے چل رہی ہے. وہ عہد رسالت مآب سے اوریجنیٹ ہوئی ہے، وہ تسلسل ہے پورا، اسی کے ریکارڈز ہیں سارے. انہوں نے تو صرف انہوں نے کمپائل کیا ہے. تدوین کا دور شروع ہوا ہے بنو امیہ کے زمانے میں. اور اس کے بعد پھر عباسڈز کا پیریڈ آیا ہے، بنو عباس کا. تو وہ سائنٹیفک ریسرچ کا دور ہے. 132 ہجری میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی اور عباسڈز آ گئے، بنو عباس. تو وہ پھر سائنٹیفک ریسرچ ہوئی ہے، انڈیپینڈنٹ ایکسپوزیشن ہوا ہے، اور پھر جورسپروڈینشل پرنسپلز وجود میں آئے ہیں، اصول وضع کیے گئے ہیں. مگر کہاں سے؟ انہی احادیث رسول سے،
انہی سنت رسول سے، احادیث سے اور خلفائے راشدین کی عطا کردہ روایات سے، ان کے آثار سے، ان کے فتاوی سے، ان کے اقوال سے اور آقا علیہ السلام کے فرمودات سے اخذ کیے گئے ہیں اصول، اور قرآن مجید سے، اور قرآن اور سنت کو ریلیٹ کرنے کے نتیجے میں کہ قرآن کی انٹرپریٹیشن حضور نے کیسے کی۔ اگر قرآن کا حکم کوئی عام تھا تو حدیث کے ذریعے خاص کیسے ہوا، یعنی جنرل کمانڈمنٹ تھی تو اسپیسیفائی کیسے ہوئی۔ قرآنی حکم کوئی ایبسولیوٹ تھا تو حدیث کے ذریعے وہ کوالیفائی کیسے ہوا۔ قرآن کے حکم میں سمجھنے میں کوئی ایمبیگوٹی رہ گئی تھی تو حدیث کے اور حضور علیہ السلام کی سنت کے ذریعے وہ کلیریفائی کیسے ہوا۔ اگر قرآن کا ایک حکم آ گیا تھا تو حدیث نے اس کے اندر ایگزمپشن کیسے پیدا کی اور ایکسیپشنل کلوزز کیسے آئیں۔ قرآن کا کوئی حکم تھا تو پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کیا کنڈیشنز آقا علیہ السلام نے دیں۔ یہ سارا کچھ سنت سے ملا، احادیث رسول سے ملا، اور یہ کوئی کام بعد میں نہیں ہوا، نہ یہ تصور امام شافعی نے گھڑا معاذ اللہ، نہ امام حسن بصری نے بنایا، یہ خود عہد رسالت مآب سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے اوپر ہم باقاعدہ اگلی نشست میں کسی نشست میں آئیں گے۔ تو پھر بنو عباس میں انڈیپینڈنٹ ایکسپوزیشن ہوئی، اجتہاد کا دور آیا ہے اور مذاہب وجود میں آئے ہیں تاکہ پورے کے پورے کام کو سسٹمیٹائز کر دیا جائے، کلاسیفائی کر دیا جائے، سسٹمیٹائز کر دیا جائے اور سائنٹیفک ایکسپوزیشن ہو جائے اس کی، اور سکولز کی شکل میں پورا کا پورا یعنی سٹریمز بن جائیں، لوگ چینلائز کر دیا جائے پورے علم کو، اس کے اصول وضع ہو جائیں اور حکام کے ساتھ ان کے پرنسپلز اٹیچ کر دیے جائیں تاکہ لوگ حکم کو بھی سمجھیں اور حکم کی حکمت کو بھی سمجھیں، لوگ حکم کو بھی سمجھیں اور اس لیگل جو ویلیو ہے یا لا ہے اس کی بیسک کاز ایفیکٹ کو بھی سمجھیں۔ تو یہ کام اس کے بعد ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا پیریڈ جا کے ڈیپینڈنٹ ایکسپوزیشن کا آگے آیا کہ پھر جب سارا کام مکمل ہو گیا تھا تو پھر تقلید شروع کی گئی، کہ اس کو ریسرچ فکسیشن اور کلاسیفیکیشن بھی کہتے ہیں، تاکہ اس کے ساتھ امت جو ہے وہ پھر آگے تفرقہ میں مبتلا نہ ہو۔ مگر بنیادی بحث پہلے 3 پیریڈز کے ساتھ ہے، پروفیٹک پیریڈ، آرتھوڈکس کیلیفیٹ پیریڈ اور امیدز پیریڈ، اور یہ تھوڑا پہلا زمانہ آدھا پیریڈ لے لیں آپ عباسڈز پیریڈز کا، بنو عباس کا۔ تو جتنا مفروضہ ان مستشرقین نے پیش کیا وہ سارا ٹوٹلی رانگ ہے، بیس لیس ہے، انکریکٹ ہے، سارا کا سارا الزام پر مبنی ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، مفروضوں پر، من گھڑت مفروضوں پر مبنی ہے، ذہنی اناد اور عداوت پر مبنی ہے۔ اس کے لیے ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ انشاءاللہ مسترف آتے ہیں۔ یہ دیکھیے پھر ایک اور کتاب ہے میرے پاس، جوزف شیخٹ کی ہے، یہ دا اوریجنز آف محمڈن جورسپروڈنس اس کتاب کا نام ہے، دا اوریجنز آف محمڈن جورسپروڈنس۔ اس کا 7واں چیپٹر ہے پھر سنہ، پریکٹس اینڈ لیونگ ٹریڈیشن۔ وہ پھر اسی کانسیپٹ کو وہ ریفر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سنہ ایز اے پرنسپل آف لا meant originally the ideal or normative usage of the community and only later acquired the restricted meaning of precedents set by the prophet۔ یعنی یہ اس کا اوریجنل صرف رسم و رواج ہی تھے سوسائٹی کے، سنت کا مطلب یہ تھا۔ یہ بہت بعد میں جا کر وہ مخصوص ٹیکنیکل معنی سنت کا شرعی معنی اس کو دے دیا گیا، بعد کی نسلوں نے اس کو پہنا دیا۔ اب یہ جو پورا کنسیپٹ جس کی ہم نے بات کی ہے، اس کے اوپر قبل اس کے کہ میں اب اپنے دلائل پر اور اپنے نقطہ نظر پر آؤں، میں یہاں ایک بڑی دلچسپ چیز ہے جو کوٹ کروں گا۔ یہ ایک ویسٹرن اسکالر ہے، یہ بھی اورینٹلسٹ ہے، اسی قبیلے کا ایک آدمی ہے، مسلم نہیں ہے، جان برٹن۔ یہ جان برٹن کی کتاب این انٹروڈکشن ٹو دا حدیث، یہ میرے پاس ہے، اس کو کوٹ کر رہا ہوں۔ اس نے گولڈ زہر اور جوزف شیخٹ سمیت اس نے تمام مستشرقین کی ریسرچ پر کریٹیکل انالیسس کیا ہے، ان پر اس انالیسس کی، مسلمان نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور یہ کتاب انگلینڈ سے چھپی ہے 1994 میں۔ اب میں پھر اس کو یہ واضح کر دوں کہ ایک تو یہ وہ بیان کرتا ہے گولڈ زہر کا ویو پوائنٹ کیا ہے،
اب یہ جان برٹن ایک کریٹیکل انالیسس کر رہا ہے گولڈ زہر اور جوزف شیخٹ اور اس طرح کے باقی تمام مستشرقین جنہوں نے اس تھیوری کو ڈیولپ کیا ان کے اوپر. خود ایک اورینٹلسٹ ایک مستشرق مغربی غیر مسلم محقق تنقیدی جائزہ لے رہا ہے اور وہ کہتا ہے فار گولڈ زہر حدیثز ور انوینٹڈ as required to document the differing views espoused by different schools working together in schools. These ahadith were then called upon to support the individual opinion or usage customary in a particular circle, since the hadith had often only to justify existing customs. یہ وہی کنسیپٹ میں بیان کر رہا ہوں. اور آگے پھر یہ جان برٹن اس کے بعد یہ گولڈ زہر کو کوٹ کر کے جو ہم بیان کر چکے ہیں میں نے دوبارہ اس کا ایک اور حوالہ دے دیا ہے کہ اس نے بھی وہ خود لکھا ہے کہ گولڈ زہر کا ویو پوائنٹ یہ آگے لکھتا ہے وی ہیو ڈرون اٹینشن ٹو دا vocabulary used by گولڈ زہر. We shall have to conclude that he did not consider these inventions the regrettable result of pious self-deception. For him, they were rather conscious fabrication. اب وہ کیٹیگوریکل وہ خود انالیسس کر رہا ہے کہ اس نے کلیئر کٹ یہ سمجھا ہے کہ یہ حدیثیں گھڑی گئیں. کانشیس فیبریکیشن جان بوجھ کر یہ حدیثیں وضع کی گئیں گھڑی گئیں. The result of deliberate fraud basely perpetrated upon the unsuspecting Islamic society with the selfish motive of gaining acceptance for the views agreed upon within small academic factions interested in ritual, legal or political issues. وہ کہتے ہیں یہ fraudulently جان بوجھ کر بددیانتی کے ساتھ گھڑی گئیں اور گھڑ کے منسوب کر دیا گیا تاکہ وہ جو کسٹمز تھے اور جو اوپینینز تھی ان کو سبسٹینشیٹ کر دیا جائے احادیث کے نام پر. From this it would appear that Goldziher was not disposed to exempt any of hadith that had come down from the generation. وہ کسی حدیث کو بھی مستثنا نہیں کرنا چاہتا. یہ تو گولڈزہر کا ویو پوائنٹ ہے جس کو اس نے ریپروڈیوس کیا ہے. پھر جوزف شیخٹ کا بھی ویو اس نے دے دیا اور وہ کہتا ہے فردر شیخٹس ریفرنسز ٹو امیید ایڈمنسٹریٹو اور ٹو پاپولر پریکٹس اور آلویز میئر بلنٹ assertion. یہ اب گرفت کر رہا ہے ان کا اور انالیسز کر رہا ہے. Not one single instance of such presumptions has been substantiated. All are attended and rightly by perhaps, possibly, probably اور presumably. وہ خود کہتا ہے کہ وہ پورا مفروضہ دیکھ کر ایک واحد مثال اور دلیل بھی اپنے موقف کو ثابت کرنے کی نہیں دے سکے کہ ایڈمنسٹریٹو اور پاپولر پریکٹسز کو سنت بنا دیا گیا تھا. یہ محض ایک الزام ہے اور وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف اپنے الزام کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. وہ جتنا بھی مفروضہ گڑھا ہے وہ پرہیپس کی بنیاد پر گڑھا ہے کہ شاید ایسا ہوا ہوگا. پاسبلی امکان یہ ہے کہ ایسا ہوا ہو. پروبیبلی یہ چیز پروبیبل اور ممکن نظر آتی ہے. اور پریزمپشن کی بنیاد پر الغرض یہ الفاظ خود اس نے کریٹیکل انالیسز میں شیخٹ پر گرفت کرتے ہوئے کہے اور کہتا ہے شیخٹ had elected to restrict his consideration to the properly speaking legal sphere, drawing his materials from a comparatively narrow segment of the vast available fiqh record. بڑا وسیع فقہ کا ریکارڈ تھا شریعت کے احکام کا، مگر اس نے اس میں سے بڑا نیرو سا ایک حصہ ٹکڑا سا لے لیا ہے اور اس تھوڑے سے علم کی بنیاد پر اتنے بڑے مفروضے کو گھڑنے کی کوشش کی ہے. اے سلیکشن، پھر آگے بڑی امپورٹنٹ بات، اے سلیکشن ڈکٹیٹڈ لارجلی بائی دا ویسٹرن کنسیپشن آف لا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مغرب کا تصور قانون ہے، چونکہ وہ اس کے ذہن میں وہی نقشہ ہے کہ تصور قانون کیا ہے،
اور مغرب کا تصور قانون چونکہ مذہب اور دین سے اوریجنیٹ نہیں ہوتا. اب یہ جو نقطہ اس نے بیان کیا ہے جان برٹن نے، میں نے خود اپنی ایک کتاب میں بڑی تفصیل سے بحث کی ہے. اگر اسی کی تفصیل آپ میں سے کوئی اس کو پڑھنا چاہے تو میری کتاب ہے اسلامک پینل سسٹم اینڈ فلاسفی. انگلش میں کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے انگلش کی، اور اتفاق سے میرا ڈاکٹریٹ کا یعنی پی ایچ ڈی کا سبجیکٹ بھی یہی تھا. اسلام کا جو پینل فلاسفی ہے، پینل فلاسفی اور ویسٹرن کرمینالٹی کا کمپیریٹیو اسٹڈی تھی ویسٹرن کرمینالٹی کے ساتھ. تو فینالوجی اور کرمینالوجی کے اوپر ایک کمپیریٹیو اسٹڈی تھی، اسلامک اور ویسٹرن. یہ میرا پی ایچ ڈی کا سبجیکٹ تھا. اس کے اندر ایک پورا باب ہے تصور قانون اور تصور جرم پر، انگلش میں کتاب ہے. ابھی اس کا اردو ترجمہ ہم نے کر دیا ہے مگر چھپا نہیں ہے، وہ آ جائے گا. تو اس کے اوپر کانسیپٹ آف لا اور کانسیپٹ آف کرائم پر میں نے بہت ریفرنسز دے کے اس تصور کو ایلیبوریٹ کیا ہے کہ ویسٹرن کانسیپٹ آف لا کیا ہے. ایک بنیادی بات یہ سمجھ لیں کہ اسلام اور مغرب کے تصور میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام میں قانون، اخلاق یعنی لا، موریلٹی اور کلچر، تینوں چیزیں ایک اوریجن سے جنم لیتی ہیں. اس لیے کہ اسلام کے ہاں دین کے تصور میں کلیت ہے، ٹوٹیلٹی ہے. ویسٹرن ورلڈ میں اس پر میں نے ایک پچھلی نشست پہ گفتگو کی تھی، چونکہ ویسٹرن ورلڈ میں دین کا تصور نہیں ہے، ان کے ہاں تصور مذہب کا ہے. تو آپ اگر پوری بائبل کو سٹڈی کر لیں، اگر کوئی کرسچن اسکالر ہوگا تو وہ مذہب کے تصور کو بائبل سے ہی لے گا، اور پرٹیکولرلی اگر اور اس کا سفیر نیرو ہو جائے تو گوسپل سے لے گا، اور گوسپل سے واسٹ کر لیں تو پوری بائبل سے لے لے گا. اگر جیو اسکالر ہے تو وہ پینٹیٹیوک سے لے گا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے بائبل کی، عہد نامہ قدیم جو خمسہ موسفی ہیں، تورات اور ان کتابوں سے، اور ٹالموڈک اپنی بکس کے لے گا. اب سوال یہ ہے کہ جب پوری کرسچن ورلڈ جنہوں نے مذہب کا تصور اپنی مذہبی کتاب سے لیا ہے، اس کو جب سٹڈی کریں تو وہ صرف اور صرف اخلاقی تعلیمات کا مجموعہ ہے. اب اس میں تو نہ پولیٹکس کے اوپر اصول ہیں، نہ اکانومی کے اصول ہیں، نہ کلچر اور سویلائزیشن کے اصول ہیں، نہ فائنانس کے اوپر کوئی اصول ہیں، نہ ڈپلومیٹک ریلیشنز کے اصول ہیں، نہ نیشن بلڈنگ کے باقی کوئی پرنسپلز کے اوپر اصول ہیں، اور نہ اس میں لیجسلیشن ہے، نہ اس میں کرمنل لا ہے، نہ اس میں میٹریمونیل لا ہے، نہ اس میں فیملی لا ہے، نہ اس میں ٹرانزیکشنل لا ہے، نہ اس میں لا آف کانٹیکٹ ہے، نہ اس میں کسی قسم کا کانسٹیٹیوشنل لا ہے، نہ اس میں انٹرنیشنل افیئرز ہیں. وہ تو کوئی سبجیکٹ وہ کتابیں ڈیل ہی نہیں کرتی. اخلاق کی ایک تعلیم دی ہے، یعنی انسان کا بیہیویئر، انسان کا اخلاق، انسان کے اندر انسانی قدروں کو اجاگر کرنے کی تعلیم دی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے. یہی ان کا تصور نبوت ہے، یہی تصور وحی ہے، یہی تصور مذہب ہے، اور یہی مذہبی کتاب کا کنسیپٹ ہے. جہاں وہ اس سے بڑھ کر دین کے دائرے میں کسی اور سبجیکٹ کو آتے ہوئے دیکھیں گے، یا دین کی رہنمائی زندگی کے باقی گوشوں کے اوپر اگر دیکھیں گے تو وہیں وہ کنفیوز ہو جائیں گے. اب وہ تو یہاں تک کنفیوزڈ ہیں کہ وہ تو کہتے ہیں کہ مغرب کی دنیا میں لا الگ سورس سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، مذہب سے اوریجنیٹ نہیں ہوتا. لا اوریجنیٹ ہوتا ہے یا لیجسلیشن سے، پارلیمنٹ سے. آپ اگر یہ ان کا جورسپروڈنس کو پڑھیں، انگلش جورسپروڈنس یا ویسٹرن جورسپروڈنس کو پڑھیں، تو اس کے اپنے سورسز ہیں کہ لا کہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے. یا تو وہ لیجسلیشن سے آتا ہے تھرو پارلیمنٹ، یا وہ پریسیڈنٹ سے آتا ہے، ججز اور عدالتوں کے فیصلوں سے، ان کی ججمنٹ سے آتا ہے تھرو پریسیڈنٹس، یا وہ کسٹمز سے آتا ہے، کنونشنز اور ٹریڈیشن سے آتا ہے. کسٹمری لا ہے، جو سوسائٹی میں رواج ایگزسٹ کرتے ہیں تو وہاں سے اوریجنیٹ ہوتا ہے. اب مثلا برٹش لا جو ہے، برٹش کانسٹیٹیوشن ریٹن نہیں ہے، ان ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے، تو وہ موسٹلی کنونشنز پہ بیس کرتے ہیں، پریسیڈنٹس پہ بیس کریں گے، اور مختلف جو لیجسلیشنز ہوں گی تو ان کو اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا جائے گا. اسی طرح ان کے لا کی بیک گراؤنڈ بھی یہی ہے، یا لیجسلیشن ہے، یا پریسیڈنٹس ہیں، جوڈیشل عدالتی فیصلے ہیں، یا کسٹمز ہیں اور کنونشنز ہیں، طویل رسم و رواج ہیں. اب ویسٹرن ورلڈ
یہ جو برٹش کانسٹیٹیوشن اور برٹش لا ہے، سمجھیں یہ ماں ہے مغربی قانون کے تصور کی، یہ ماں ہے۔ اب پورے مغرب میں جب تصور ہی یہ ہے کہ قانون، مذہب سے قانون کا تعلق ہی کوئی نہیں، اور مذہبی کتاب سے قانون اوریجنیٹ نہیں ہوتا، وہ اوریجنیٹ ہوتا ہے ان ذرائع سے، یا عدالتوں کے فیصلوں سے، یا پارلیمنٹ سے، یا کسٹمری جو کسٹمز اور پریسیڈنٹس اور کنونشنز اور ٹریڈیشنز ہیں۔ تو جب یہ نقطہ نظر رکھنے والا اسکالر اسلام کی طرف دیکھے گا اور اسلام کے احکام شریعہ کو، اسلام کی فقہ کو، اسلامک لا کو، اسلامک جورسپروڈنس کو جب دیکھے گا تو وہ اسی تناظر میں دیکھے گا، وہ اس کا اس دائرے سے باہر اس کی سوچ جا ہی نہیں سکتی۔ وہ یہی ٹریس کرے گا کہ اسلام کن کسٹم سے اوریجنیٹ ہوا ہے، کن کن عدالتی فیصلوں سے اوریجنیٹ ہوا ہے، حکمرانوں کی کن کن پالیسی سے اوریجنیٹ ہوا ہے، اور کن کن لیجسلیشن سے اوریجنیٹ ہوا ہے۔ دیٹس اٹ۔ اس سے آگے اس کا دماغ، اس کی سوچ، اس کا فہم اور اس کی بصارت جا ہی نہیں سکتی، چونکہ جس سوسائٹی میں اور جس ایٹماسفیئر میں، ایکڈیمک ایٹماسفیئر میں، اور جس نالج کے جس انوائرمنٹ میں اس نے آنکھ کھولی ہے، شعور کی آنکھ کھولی ہے اور پلا پڑا ہے، اس کو کنسیپٹ ہی نہیں ہے کوئی اور۔ آپ دیکھیے نا، ایک آدمی مادرزاد نابینا ہے، مادرزاد، وہ پیدا ہوا ہے تو اس نے آنکھ کھولی ہی نہیں ہے، بینائی نہیں تھی۔ اب اسے آپ نیلا، پیلا، سرخ، سفید، گلابی رنگ کا فرق اگر سمجھانا چاہیں تو وہ بڑی آسانی سے یہ فرق وہ نہیں سمجھ سکتا، چونکہ وہ کہاں سے ڈیفرینشیٹ کرے، اس نے سرے سے رنگ ہی نہیں دیکھے، تو ڈیفرینشیٹ کہاں سے کرے گا؟ ایک آدمی کی پیدائشی طور پر اگر حصے ذائقہ نہیں ہے، اس کی زبان میں ذائقے کی حس نہیں ہے، سینس نہیں ہے اس کے اندر، ٹیسٹ کی، اس کو آپ کڑوا پلا دیں یا اس کو میٹھا پلا دیں، اس کو ٹیسٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب اس کو آپ ٹیسٹ سمجھانا چاہیں تو ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بنیادی طور پہ اس میں وہ حس نہیں ہے۔ ایک آدمی کے اندر اگر اسمیل کرنے کے ٹیشوز نہیں ہیں اور حس نہیں ہے، سینس نہیں ہے اسمیل کرنے کی، وہ خوشبو میں بٹھا دیں یا بدبو میں جا کے بٹھا دیں اس کو، وہ ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتا کہ خوشبو آ رہی ہے یا بدبو، چونکہ اس میں بیسک وہ حس نہیں ہے۔ تو ایگزیکٹلی ان ویسٹرن اورینٹلسٹ کا پرابلم یہ ہے کہ ان کے اندر شعور کی وہ حس نہیں ہے کہ وہ یہ تصور کر سکیں کہ دنیا میں کوئی قانون ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو ریویلڈ بک سے اوریجنیٹ ہوا ہوگا اور وہ پیغمبر کی احادیث سے اوریجنیٹ ہوا ہوگا، چونکہ جب اس بات کو سن کر وہ فوری اپنی کتاب کو دیکھتے ہیں تو اس میں ان کو قانون نظر نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں اور ان کو ہر ایک کو اپنے مذہب پہ فخر ہوتا ہے، اور ہر کوئی اپنے مذہب کو سٹینڈرڈ اور کرائٹیرین سمجھتا ہے، آئیڈیل سمجھتا ہے، اور جس کا عقیدہ ہوتا ہے اس پیغمبر کو، اس ذات کو وہ سب سے بڑا آئیڈیل سمجھتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے آئین اور دستور نہیں دیا کوئی ریاست کا، یا انہوں نے کوئی اکانومی کے پرنسپلز نہیں دیے، یا انہوں نے کوئی احکام نہیں دیے، یا شرائع نہیں دیں، اور انہوں نے کوئی جورسپروڈنس نہیں دی ہے، اور انہوں نے یہ تمام تر لاز نہیں دیے، تو اور کوئی شخص اس دنیا میں کیسے ہو سکتا ہے کہ جو انسانیت کو لا دے؟ یہ ان کا بنیادی المیہ ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ موریلٹی بھی مذہب سے نہیں نکلی، موریلٹی اوریجنیٹ ہوئی ہے سوشل نارمز سے، اور جو سوشل ایکٹس ہوتے ہیں، کولیکٹیو ایکٹس، نارم جو پریکٹس کی جاتی ہیں لوگ، تو ایک وقت کے ساتھ پریکٹس کرتے کرتے لوگ کسی چیز کو اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور جس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کو برا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح اچھائی اور برائی کے تصورات ان کی پریکٹسز سے، سوشل نارم سے ڈیولپ ہوتی ہیں، یہ ویلیوز بن جاتی ہیں، ویلیوز ڈیولپ ہوتی ہیں، اور ان ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پھر لا بنا دیا جاتا ہے، اور ویلیوز تک بات رہتی ہے تو یہی موریلٹی ہوتی ہے۔ اب ان کے ہاں یہ تصور بھی نہیں کہ موریلٹی بھی کسی قرآن سے یا کسی حدیث سے ڈیولپ ہوگی۔ اسی طرح ان کا کلچر اور سویلائزیشن ہے، اور کلچر سویلائزیشن کو وہ سوسائٹیز کی ہسٹری کے ساتھ کو ریلیٹ کرتے ہیں، بے شک اس کا ایک دخل ہے، مگر وہ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی قرآن، کوئی ایسی کتاب بھی دنیا میں ہوگی اور کوئی ایسا پیغمبر بھی دنیا میں آئے گا کہ وہ یہ ان چیزوں کی بنیادی تعلیم بھی عطا کرے۔ بالکل، چونکہ ان کے اندر یہ پیدائشی حس نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔
جب اپریشیٹ نہیں کر سکتے تو لامحالہ جب اس کی ریسرچ میں وہ جائیں گے تو وہ انہی منابع اور مصادر اور سورسز کی طرف جائیں گے جو سورسز ان کے ہاں پریولنٹ ہیں. یہ وجہ ہے کہ وہ یا بدنیتی سے، اور اگر بدنیتی نہ بھی ہو تو غلط فہمی کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے، یا آپ سمجھ لیں تصور کے ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے وہ اس کنسیپٹ کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے. اب یہاں پر میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ کوٹ کرتا ہوں، بڑا دلچسپ بھی ہے اور بڑا امپورٹنٹ بھی ہے. ایگزیکٹلی اس جگہ پر یہ 90 سے پہلے کی بات ہے، اواخر 89 یا 88 کے لگ بھگ یا 90 کی بات ہے، ایگزیکٹلی مجھے سن یاد نہیں رہا. میں امریکہ اپنے ٹور پہ آیا تھا، میرے لیکچرز تھے واشنگٹن ڈی سی میں، امریکن یونیورسٹی میں لیکچرز تھے، میری لینڈ یونیورسٹی میں لیکچرز تھے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں لیکچرز تھے، اور اس طرح کرتا ہوا تو آخری لیکچرز میرے تھے یہ ڈیٹرائٹ اسٹیٹ میں. تو ڈیٹرائٹ پہنچنے کے بعد تو مجھے خیال آیا کہ میں ڈاکٹر کیتھ مور سے ملاقات کروں. ڈاکٹر کیتھ مور نے ان دنوں کتاب لکھی تھی، یہ ایک بہت بڑا نامور پروفیسر تھا اناٹمی کا ٹورانٹو یونیورسٹی میں، اور ایمبریالوجی کا اسپیشلسٹ پروفیسر ہے، اناٹمی اور ایمبریالوجی پر. اور اس نے بڑی بنیادی کتاب لکھی ہے جو پاکستان اور انڈیا میں بھی ہیومن ایمبریو کے نام سے، جو MBBS کرتے ہیں ہمارے لوگ، میڈیکل سائنس کرتے ہیں، تو اس کے اندر یہ کتاب ٹیکسٹ بک ہے، کورس میں پڑھائی جاتی ہے ایمبریو پر، ایمبریالوجی پر، ایک سٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک ہے. اس کا آتھر ہے ڈاکٹر کیتھ مور. تو یہ ٹورانٹو یونیورسٹی میں پروفیسر تھا. تو اس نے پہلے 4 ایڈیشنز میں تو نہیں لکھی یہ بات، مگر دوران ریسرچ کرتا رہا. قرآن کی ریسرچ کی اس نے، حدیث پر ریسرچ کی، ایمبریالوجی کے سبجیکٹ پر. اور جب 5واں ایڈیشن اس نے شائع کیا تو اس میں اس نے سائنس آف ایمبریالوجی کی ایک بریف ہسٹری لکھی، سائنس آف ایمبریالوجی کی. اس کے پریفیس میں، مقدمے میں ہسٹری لکھتے ہوئے اس کے اندر باقاعدہ ایک پیراگراف دے دیا کہ یہ قرآن اور حدیث اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمبریالوجی کے اوپر اس فن کو وہ نالج دیا اور اس تھیوری کو اتنا ایکوریٹ کر دیا کہ آج 1400 سال بعد بھی جو سائنس نے لیٹسٹ ڈیولپمنٹس کے بعد جو ریسرچ کی ہے وہ ایگزیکٹلی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ علم کو ایکوریٹ ثابت کرتی ہے. تو اس پوری تاریخی ارتقاء میں اسلام کو اس نے ایک پورے پیراگراف میں مینشن کیا، اور بعد میں اپنی کتاب میں بھی آگے ذکر کیا. اس زمانے میں اپنی کتاب لکھ رہا تھا، قرآنک ایمبریالوجی پر اپنی کتاب لکھ رہا تھا، اور ایک قرآنک کاسمولوجی پر لکھ رہا تھا، یعنی کریشن اینڈ ایکسپینشن آف یونیورس، وہ چھپی ہوئی ہے، انگلش میں ہے، کریشن اینڈ ایکسپینشن آف یونیورس پر، اس کائنات کی تخلیق اور اس کی ارتقاء اور توسیع پر، اس پر لکھی کتاب. اور ایک ایمبریالوجی پر، قرآنک ایمبریالوجی، اور اس کو میں کمپیریٹیو اسٹڈی دے رہا تھا، کریشن اینڈ ایوولوشن آف مین، اس کے اوپر. تو اس سلسلے میں نے چاہا کہ میں ڈاکٹر کیتھ مور سے براہ راست ملوں. تو میری پھر ان سے ملاقات ہوئی. میں ونڈزر کے ذریعے کے راستے سے ٹورانٹو آیا اور ان کے ساتھ میری طویل سیٹنگ ہوئی. اب یہ جو آگے میں لطیفہ آپ کو کوٹ کر رہا ہوں، یہ ڈاکٹر کیتھ مور نے مجھے سنایا خود اپنی زبان سے، جو آج میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر کیتھ مور نے مجھے بتایا کہ جب میں نے یہ چھاپ دیا کہ پیغمبر اسلام نے آج سے 1400-1500 سال قبل ہیومن ایمبریو کے اوپر اور جو ڈویژن آف سیل ہے اس کے اوپر، اور اس کی مختلف ڈویژنز ہیں، پھر مختلف ایمبریونک سٹیجز ہیں 7، اور ان کی آگے ڈیٹیلز ہیں، اس کے اوپر جو پیغمبر اسلام نے اور قرآن نے جو بیان کر دیا ہے وہ 1500 سال گزرنے کے باوجود بھی سائنس نے اس کی ایک ایک شک کو 100% درست ثابت کیا ہے، اور اس کی کوئی شک غلط نہیں ثابت ہوئی. کہتے جب یہ میرا 5واں ایڈیشن چھپ گیا، اس نے وہ 5واں ایڈیشن پھر مجھے خود اپنے دستخط کر کے دیے، اور میری کچھ کتابیں میں نے ان کو سائن کر کے دے دیے، وہ کتاب محفوظ ہے. اس نے مجھے بتایا جب یہ کتاب میری چھپ گئی، اور حالانکہ وہ خود پریکٹسنگ کرسچن ہے، کیتھولک ہے، وہ خود کیتھولک ہے، چرچ جاتا ہے، پریکٹسنگ ہے. اس نے مجھے بتایا کہ جب یہ کتاب چھپی تو ایک پورا وفد، ایک گروپ، بعض پریسٹس کا اور جو تھوڑے انتہا پسند جو اسکالرز ہوتے ہیں اور مذہبی رہنما ہوتے ہیں مذہب کے، تو وہ میرے پاس آ گئے، کرسچنز.
اور انہوں نے آ کے مجھے بڑی دیر میرے ساتھ بحث کی. انہوں نے کہا کہ تم نے اس ایمبریالوجی کی سائنس کی ہسٹری کو بیان کرتے ہوئے اسلام کا کنٹریبیوشن بیان کیا ہے, تو بائبل کا کیوں نہیں کرتے؟ اس میں آپ بائبل کا بھی ریفرنس دیں. بائبل اسلام سے پہلے ہے تو اس کو بھی ریفر کریں. یہ زیادتی ہے کہ اس طرح آپ نے جانبداری کی ہے, اسلام کو کوٹ کیا ہے اور کرسچینٹی کو نام نہیں لکھا, اس میں بائبل کا کنٹریبیوشن نہیں دیا. تو ڈاکٹر کیتھ مور نے مجھے کہا کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ میں تو ایک ریسرچر ہوں, ایمبریالوجی پر ایک ریسرچ کا اسٹوڈنٹ ہوں, میرا کام تحقیق ہے. اس نے کہا میں ایک پریکٹسنگ کرسچن ہوں, کیتھولک ہوں, پوری زندگی میری گزری ہے, مجھے بائبل میں کوئی ایک مقام نظر نہیں آیا جس میں کوئی ایکوریٹ نالج ایمبریالوجی پر دیا گیا ہو, ایک جملہ نہیں ہے. تو میں کیسے جڑ دوں ایسے ہی؟ میں کوئی مولوی تھوڑا ہوں, کوئی مذہبی, کوئی پریسٹ تھوڑا ہوں کہ ایسی تقریر جوش میں آگے کر دوں گا. میں تو ریسرچر ہوں. آپ یوں کریں کہ مجھے ایمبریالوجی پر بائبل کا ریفرنس لا دیں, ایکوریٹ نالج ہو, کوئی ریفرنس لا دیں, تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اگلے ایڈیشن میں اسلام سے پہلے اس کو کوٹ کر دوں گا. اور اگر وہ ریفرنس ہو ہی نہیں, یہ کنٹریبیوشن صرف اسلام کا ہے اور قرآن کا ہے اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, تو بحیثیت ریسرچ کے میری آنیسٹی کا, ایمانداری کا, دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں ریسرچ کی ہسٹری میں اس کو کوٹ کروں. اور تم بائبل سے لا دو, میں وہ بھی مینشن کر دوں گا. اس نے کہا, پھر انہوں نے کہا کہ بائبل میں تو ہماری نظر سے نہیں گزرا. اس نے کہا پھر میں جھوٹ کیسے بولوں؟ یہ کتابیں دراصل اس تناظر میں لکھی گئی ہیں. ان کا کنسیپٹ نہیں ہے, اپریسیشن نہیں ہے. وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں ایک مذہب میں تو نہیں ہیں. اب ہندو مت میں کہاں سے ملیں گی؟ ہندو مت میں کہ آپ رگ وید اٹھا لیں, یجر وید اٹھا دیں, سام وید اٹھا لیں, تو جو ویدیں ہیں, 4 ویدیں ہندوؤں کی, تو ان وید میں نہیں ہیں یہ سبجیکٹس. یہ ان کے اپنشدز ہیں, ان میں نہیں ہیں. یہ اگر بدھ مت چاہے کہ ہماری کتابوں سے بھی نکلے 3 باسکٹس ہیں, اس میں نہیں ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کو اور دین اسلام کو اور قرآن کو اور سنت نبوی کو اپنے مذہب اور اپنی مذہبی کتاب کے تناظر میں دیکھتے ہیں اور ان کو وہ چیزیں وہاں نہیں ملتی, اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایٹریبیوٹ ہو گئی پیغمبر اسلام کی طرف اور قرآن کی طرف, تو وہ اس کا انکار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں. اور جب وہ ریسرچ کرتے ہیں تو وہ سارے ریفرنسز کو نگیٹ کر کے نئے مصادر, جھوٹے الزامات کی شکل میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں. اگر دیانتدار ہو کر اور غیر جانبدار طریقے سے ایز اے ریسرچر مطالعہ کیا جائے تو پھر یہ سارے مفروضے غلط ثابت ہو جائیں. اس لیے جان برٹن نے مستشرق ہو کر, ایک ویسٹرن اسکالر ہو کر خود یہ بیان کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ سارے مفروضے اف اور بٹ اور پرہیپس پر قائم ہیں اور پاسبلٹیز پر قائم ہیں, کوئی ڈائریکٹ ایویڈنس وہ نہیں دے سکا. اب وہ کہتا ہے, جس کو میں نے کہا تھا کہ سلیکشن ڈکٹیٹڈ لارجلی بائی دا ویسٹرن کنسیپشن آف لا, کہ جو مغرب کا تصور ایک قانون ہے, چونکہ اس سے وہ ڈومینیٹڈ ہے, وہ تصور اس سے وہ ڈومینیٹڈ ہیں, ان کے ذہن انفلوئنسڈ ہیں, ان کے ذہن جو ویسٹ نے کنسیپٹ آف لا دیا ہے, لہٰذا وہ اس سے باہر, اس حدود اربع سے باہر وہ کبھی کوئی تصور تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں. اور پھر وہ اسی طرح یہ سارا کر کے, اور وہ کہتے ہیں آگے پھر دوبارہ لکھتا ہے کہ وہ جو ساری کے سارا ہائپوتھسز ہے ممیز کی پریکٹس کا بھی اور سارا اس کا را مٹیریل, اس میں پھر وہ بیان کرتا ہے کہ وہ بڑے تھوڑے سے حصہ علم پہ کنسنٹریٹ کیا انہوں نے اور بڑی تھیوری فارم کر دی ہے, جبکہ بات اس طرح نہیں. یہاں آ کر وہ اب جان برٹن خود رد کرتا ہے اس مقام پر, صفحہ 10 پر, این انٹروڈکشن ٹو دا حدیث. یہاں وہ لکھتا ہے کہ ان دس لیٹسٹ ایکٹ آف ریولیوشن, قرآن پر ڈیفرینشیٹ کرتا ہے ویسٹرن کانسیپٹس کے ساتھ اور ان ریلیجنس کے ساتھ. In this latest act of revelation, the Quran, God insists that Muhammad, اب رد کر رہا ہے وہ پورے تصور کو کہ وہ صرف مسلح تھے, وہ صرف آربیٹریٹر تھے اور ثالث تھے, صرف ریلیجس ریفارمر تھے. یہ حضور علیہ السلام معاذ اللہ صرف ایک میسنجر تھے and nothing else, اور ان کی ڈیوٹی ایز لا گیور تھی ہی نہیں. اب اس پورے مفروضے کو رد کر رہا ہے جان برٹن, اور وہ کہتا ہے کہ God insists in his latest act of revelation that Muhammad is indeed his prophet and his spokesman
sent to renew the mercy of divine communication, to rid the religion of men of all unwarranted accretions to which in the intervals between prophets revelation tends historically to be exposed when left in the keeping of humans. In his former revelations and especially in the covenant جو یہود کو موسیٰ علیہ السلام پر جو اترا تھا covenant which he had exchanged with Israel, God had formally bound his previous prophets in the name of their congregations to accept the coming of subsequent prophets and on their appearance to acknowledge and proclaim them before all men, both in the Torah and in the gospel. God had formally announced the coming of this latest prophet. Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ تورات میں اور انجیل میں God has formally announced the coming of this latest prophet who would also be God's last prophet to earth. If the rabbis challenged this, they did so wittingly and from biased motives. They would have chosen to deny the covenant. اور وہ کہتے ہیں it is not strange they rejected Christ. It should surprise no one that they rejected Muhammad, since they reject any prophet who does not agree to sanction their cynical attitudes. In rejecting Muhammad, they elevate him into very noble company. یہ کہہ کے آپ اندازہ کریں کتنا بڑا رد کیا اس نے، کتنا بڑا رد کر، پورے تصور کو رد کر دیا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ the Quran text is wholly and exclusively the word of God. Every sentence, every word originated in heaven and was imparted to Muhammad by Jibreel, the angel chosen to deliver it to him. Thus, as Christ is to Christians, the Quran is to Muslims, the world made Arabic. یہ کنسیپٹ دے کر انہی کے اپنے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس پورے کے پورے مفروضے کو رد کیا ہے اور کریٹیکل انالیسز میں اس کو بیس لیس ڈکلیئر کیا ہے. اب اس تصور کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اب براہ راست ڈائریکٹ ایویڈنس کی طرف آئیں گے. یہ بائی دی وے یہ جو میرے سامنے تھے کاغذ یہ بھی آپ کی دلچسپی کے لیے ہے کہ یہ میرے آج سے 30 سال پہلے کے میرے ریسرچ نوٹس ہیں. آج سے 30 سال پہلے کے 1978 کے. آپ ان کی حالت کو دیکھیں کتنے ضعیف ہو چکے ہیں. یہ جو آپ نشان دیکھ رہے ہیں یہ میرے کوئی 40-50 رجسٹر تھے میرے ریسرچ کے جو میں نے 70s میں کی. تو وہ پنجاب یونیورسٹی میں جب رہائش تھی میری تو گرمیوں کی ایک چھٹیاں آئیں تو ان میں وہ 2-3 صندوق تھے میرے بھرے ہوئے، وہ دیمک کھا گئی اور سارے کوئی 40-50 رجسٹر میرے دیمک کی نظر ہو گئے. تو کچھ بچ گئے جو ابھی تک یہ وہ بچے ہوئے ان کے نشان تھوڑے تھوڑے ہیں مگر بڑی پرانی کنڈیشن میں. اور بہت سارا سرمایہ جو میرا 70s اور 80s کا ریسرچ کا تھا وہ ضائع ہو گیا. تاہم یہ آج اس سبجیکٹ کے لیے میں نے بہت پرانے اس زمانے کے نکالے نوٹس اور اس کو اپ ڈیٹ کر کے میں نے چاہا کہ آپ تک میں اس سبجیکٹ کو پہنچاؤں. اب ہم ڈائریکٹ ایویڈنس کی طرف آئیں گے کہ یہ پورا کا پورا مفروضہ اس کی حقیقت تو سامنے آ گئی. اب ہم انالائز کرتے ہیں ان اعتراضات اور الزامات کو کہ آیا سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مبارک میں اور صحابہ کرام کے ادوار میں جو پیریڈ وہ بتاتے ہیں کہ جہاں سے سنت کو شرعی تصور ملا، نہیں اس سے قبل خود عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں لفظ سنت اس شرعی تصور کے ساتھ موجود تھی یا نہیں. مگر قبل اس کے کہ میں احادیث نبوی کے براہ راست ایویڈنس کی طرف آؤں،
میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک ریزن مغالطے کا یا غلط فہمی کا اور بھی ہے، اور وہ یہ کہ جتنے الفاظ ہیں پرٹیکولر اصطلاحات، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہر ایک کے دو طرح کے استعمال ہوتے ہیں، ایک اس کا لٹرل اور ایٹیمولوجیکل، اور ایک اس کا ٹیکنیکل اور کلاسیکل۔ حدیث میں بھی ہر لفظ مختلف مقامات پر دونوں طریقے سے، کبھی لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے وہ لفظ، کبھی اپنے اصطلاحی اور شرعی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ پہلے ادوار میں جہاں سے انہوں نے یہ ٹریس کیا کہ رسم و رواج کو کہتے تھے، سنت کا لغوی معنی ہے طریقہ۔ اب وہ طریقہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، ایک فرد کا بھی ہو سکتا ہے، سوسائٹی کا بھی، یہاں سے کسٹم کا معنی اس میں داخل ہوا۔ تو لغوی معنی کوئی شک نہیں سنت کا طریقہ ہے، مگر انہوں نے فقط لغوی معنی کو لے کر پوری ایک صدی کی شرعی معنی کی تاریخ کو مٹا دیا۔ اب میں آپ کو پہلے قرآن مجید سے یہ جو تھیسس ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ایک بات کر لوں، کچھ حوالہ جات دے لوں کہ قرآن مجید کی میں 4 مثالیں لوں گا کہ حدیث تو حدیث ہے، خود قرآن میں کیا کیا میجر کنسیپٹس ہیں جو لغوی معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں قرآن میں خود، اور شرعی معنی میں بھی استعمال ہوئے ہیں۔ تو جب ایک لفظ لغوی معنی تو اس کا پھر سیاق و سباق دیکھا جاتا ہے، اور لغوی معنی میں اگر ایک لفظ استعمال ہوتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کے شرعی معنی اور اس کے ٹیکنیکل سینس کا انکار کر دیا جائے کہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، نہیں، اس کو الگ سے ٹریس کرنا چاہیے۔ میں پہلی مثال لفظ دین کی دینا چاہتا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب دین اسلام، اس کا ایک ٹیکنیکل سینس ہے، ایک شرعی معنی ہے جو ہمارے ہاں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں جا بجا ارشاد ہوا، جہاں یہ الفاظ آئے ہیں قرآن مجید میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا اور منتخب کر کے ریکمینڈ کر دیا۔ اب دیکھیے یہاں دین اپنے شرعی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پہلے میں 2-3 ریفرنس اس کے شرعی لفظ کے دوں گا، شرعی معنی میں۔ اسی طرح جو کلاسیکل کانسیپٹ ہے دین کا پورا، دین اسلام، اس طرح ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، تو شرعی معنی میں استعمال ہوا۔ اس طرح قرآن مجید میں کہا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی اور جبر و اکراہ نہیں ہے، تو کورشن نہیں ہے، یہ اپنے باقاعدہ شرعی معنی میں استعمال ہوا لفظ دین۔ اسی طرح بے شمار مقامات پہ قرآن مجید میں ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا، یہ سب شرعی استعمالات ہیں لفظ دین کے۔ اب میں قرآن سے اس کا لغوی استعمال بھی بتاتا ہوں، تاکہ یہ پورا کا پورا کنسیپٹ جس پر ہم اپنی تھیوری کو یا کنسیپٹ کو ڈیولپ کر رہے ہیں وہ اب دلائل کے ساتھ خود قرآن و سنت سے اس کی وضاحت ہو جائے۔ اب سب سے پہلے جو لفظ دین قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ سورہ فاتحہ میں، اور وہ شرعی معنی میں نہیں بلکہ لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اب یہاں وہ یوم دین کے دن کا مالک ہے، یہاں دین سے مراد اس کا شرعی معنی دین اسلام والا نہیں ہے، یہاں دین سے مراد جزا ہے، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، جس دن ہر شخص کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا، جس دن بدلہ ملے گا اس بدلے والے دن کا مالک ہے۔ تو یہاں دین کا لفظ جزا اور سزا اور بدلہ کے معنی میں آیا، یہ لغوی معنی کا استعمال ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ استعمال ہوا سورہ یوسف میں، وہاں دین کو شرعی معنی میں نہیں بلکہ حکومت کا جو قانون ہے، گورنمنٹ کا جو سسٹم آف لا ہے، اس کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، کہ یوسف علیہ السلام کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ بادشاہ مصر کے قانون کے تحت اپنے بھائی یعنی بنیامین کو اریسٹ کر سکتے یا اپنے پاس اپنے قبضے میں رکھ لیتے،
جب ان کے پورے 11 بھائی آئے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ اپنے بھائی بنیامین کو، جو سگا بھائی تھا، اس کو اپنے پاس روک لیں۔ تو قرآن نے کہا کہ مصر کے بادشاہ کا قانون اس امر کی اجازت نہیں دیتا تھا کہ بغیر وجہ کے کسی آنے والے آدمی کو اپنے پاس روک لیا جائے، ڈیٹین کر لیا جائے۔ تو ڈیٹینشن نہیں کر سکتے تھے انلیس کہ اس کے لیے کوئی ایک سبب نہ کریٹ کیا جائے۔ تو یہاں لفظ دین الملک ملکی قانون کے لفظ میں معنی میں دین کا استعمال ہوا ہے۔ اب سورہ کافرون میں لکم دینکم ولی دین، یہاں دین کا لفظ راستہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ تو دین کا اصل معنی لغوی معنی راستہ ہے۔ اب اسی طرح ایک اور مقام پر سورہ اعراف میں دین عبادت کے معنی میں استعمال ہوا ہے، مخلصین لہ الدین، اور یہ کئی مقام پر یہ الفاظ آئے ہیں، اپنی عبادت اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں دین کا چند مثالیں دی میں نے۔ دین کا لفظ بدلے کے معنی میں بھی آیا، جزا و سزا کے معنی میں بھی آیا، ملکی قانون کے معنی میں بھی آیا، اور دین کا لفظ راستے کا معنی اس کے طور پر بھی آیا، عبادت کے معنی میں بھی آیا، اور دین کا لفظ قیامت کے دن کے لیے بھی آتا ہے۔ فرمایا ان الدین لواقع، اب یہاں دین سے مراد قیامت ہے کہ بے شک قیامت واقع ہو جانے والی ہے۔ اور فرمایا ان الفجار لفی جہیم یصلونہا یوم الدین، وہ قیامت کے دن دوزخ میں گرا دیے جائیں گے۔ پھر فرمایا اللہ رب العزت وما ادراک ما یوم الدین، کیا تمہیں معلوم ہے کہ قیامت کا دن کیا ہے؟ پھر فرمایا الذین یکذبون بیوم الدین، یہ کافر لوگ جو یوم الدین یعنی دین کے دن کا انکار کرتے ہیں، یعنی یوم قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اتنے معنی تو کثرت کے ساتھ لغوی معانی میں بھی استعمال ہوا اور کثرت کے ساتھ اپنے شرعی معانی میں بھی استعمال ہوا۔ اب کوئی کیا کرے کہ قرآن مجید کی وہ آیتیں چن لے جن میں دین کا لفظ لٹرل معنی میں، ایٹیمولوجیکل لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے اور ٹیکنیکل کلاسیکل سینس میں استعمال نہیں ہوا، اور چن کر اس کے بعد وہ کہے دیکھو جی یہ لوگوں نے جو دین کا ایک تصور بنا رکھا ہے کہ پورا نظام حیات ہے، یہ سارا غلط ہے اور قرآن کی روح سے ثابت نہیں ہے۔ دیکھو قرآن تو اس کو سمپل راستہ کہتا ہے، قرآن تو سمپل عبادت کہتا ہے، لہٰذا دین سے مراد صرف عبادات ہیں اور بقایا زندگی کی کوئی چیز دین میں شامل نہیں ہوگی۔ تو قرآن ملکی قانون بھی کہتا ہے، قرآن قیامت بھی کہتا ہے۔ تو لغوی معنی اپنی جگہ ایک لفظ کے کئی ہوتے ہیں، مگر جب شارع علیہ السلام یعنی اللہ اور اللہ کا رسول خود اس لفظ کے بے شمار لغوی معنی کے باوجود اس کے ایک معنی کو شرعی طور پہ متعین کر دیتے ہیں اور اس کا ایک شرعی مفہوم اور مراد متعین ہو جاتا ہے، وہ اس کی ٹیکنیکل اور کلاسیکل سینس ہوتی ہے۔ تو شرعی معنی متعین ہو جانے کے بعد اب اس لفظ کو آگے جب بھی شریعت میں، علم شریعت میں لیا جائے گا تو قطعی طور پہ اس کو لغوی معنی میں نہیں بلکہ ایگزیکٹ ٹیکنیکل اور شرعی تصور میں لیا جائے گا۔ یہ قاعدہ اور کلیہ ہے، یہ دین کے لیے تھا۔ اب میں آپ کو دوسری مثال صلاۃ کی دیتا ہوں۔ اب صلاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے اور زکوٰۃ دینے والے۔ تو اس کا شرعی معنی صلاۃ کا ہو گیا نماز۔ لیکن اب قرآن مجید کو دیکھیے، اسی لفظ صلاۃ کے اور بھی کئی معنی ہیں لغوی طور پر جن میں لفظ صلاۃ آیا ہے۔ ایک اس کا معنی ہے صرف دعا، فرمایا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، یہ سورہ التوبہ میں۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر دعا، ان کے لیے دعا کیا کیجئے تاکہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث بنے۔ تو یہاں صلاۃ کا لفظ دعا کے معنی میں آیا ہے۔ اب ایک شخص اس معنی کو پکڑ، ایک اور مقام پر صلاۃ کا لفظ ذکر کے معنی میں آیا ہے۔ فرمایا کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، یہ کائنات کی ہر شے، تمام ذرات کائنات، تمام موجودات کائنات، شجر ہے، حجر ہے، پانی کے قطرات ہیں، درخت ہیں، پتے ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، جو کچھ کائنات میں مخلوق ہے، ہر شے صلاۃ بھی پڑھتی ہے اور اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے۔
اب کیا اس سے مراد صلات کا مطلب پتھر کیا صلات پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت نماز سنت پڑھتے ہیں، 3 رکعت نماز مغرب کے فرض پڑھتے ہیں؟ جب کہا جائے گا عالمہ قد علم صلاتہ و تسبیحہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، چرند بھی کرتے ہیں، پرند بھی کرتے ہیں، سمندر کہکشائیں بھی کرتے ہیں، آبشار بھی کرتے ہیں، سمندر دریاؤں کی لہریں بھی کرتی ہیں، درخت اور پتے بھی کرتے ہیں، بہاریں بھی کرتی ہیں، موسم بھی کرتے ہیں، ہر چیز کا ایک ذکر ہے اس کی حال کے مطابق۔ تو یہاں اب یہ 2 آیتیں کوئی شخص پکڑ لے اور وہ کہے دیکھیے جی یہ تو انہوں نے ایسے ہی لوگوں کو مصیبت ڈال رکھی ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو، اور صبح سویرے اٹھ کے سورج سے پہلے کھڑا کر دیتے ہیں اب نماز پڑھو، پھر ظہر کی نماز پڑھو، پھر اب عصر کی پڑھو، پھر مغرب کی پڑھو، پھر عشاء کی پڑھو، ایسی نمازیں ڈال رکھی ہیں۔ قرآن مجید میں تو نماز کا لفظ آیا فقط ذکر کرنا، ذکر کا معنی ہے یاد کرو، تو کسی نہ نماز پڑھنے کی ضرورت رہی، نہ وضو کی ضرورت، نہ کوئی 7 رکعتیں، نہ 17 رکعتیں، نہ 4 نہ 12، موج ہو گئی۔ صرف بیٹھ کے بس میں تو دل میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، ہر وقت یاد کرتا ہوں۔ بھئی تمہاری نماز تو 5 وقت ہوتی ہے، ہماری نماز تو ہر وقت رہتی، ہم تو اللہ کو بھولتے ہی نہیں ہیں، یہ نماز ہو گئی۔ تو کیا اس سے دین کا پورا تصور مسخ نہیں ہو جائے گا؟ اس طرح کوئی کہتا ہے جی بس میں نے دعا کر دی، اللہ سے دل میں دعا مانگ لی، میری نماز ہو گئی، نہ سنتوں کی ضرورت، نہ فرائض کی، نہ واجبات کی، نہ وطر کی، بس دعا مانگ لی نماز ہو گئی۔ تو یہ سب صلات کے لفظ ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ برکت کے لیے آیا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے صلوات، برکتیں ہیں، صلات کی جمع ہے۔ تو اس کا یہ معنی نہیں کیا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے ان پر نمازیں ہیں، نہیں، اللہ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ تو رحمت و برکت نازل کرنے کے معنی میں۔ اسی طرح جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اے اللہ تو حضور پر صلات پڑھ، صلی علی محمد، تو کیا اس کا معنی ہوگا اے باری تعالیٰ تو حضور کی نماز پڑھ؟ استغفر اللہ العظیم، نہیں، حضور پر درود بھیج۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے سارے فرشتے حضور پر صلات پڑھتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے حضور پر نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، استغفر اللہ، حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پہ ہر وقت رحمتیں بھیجتا ہے، یہ معنی ہے صلات کا، اپنی برکتیں بھیجتا ہے، ہر وقت حضور کا ذکر کرتا ہے، ہر وقت حضور کے ذکر کو بلند کرتا ہے، حضور کو ہر وقت عظمت عطا کرتا ہے، اپنی قربت عطا کرتا ہے، حضور کی شان کو بڑھاتا رہتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، یہ معنی ہے صلات کا کہ حضور پہ رحمتیں اور برکتیں بھیجتا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں اللہ تو حضور پر صلات بھیج، یعنی رحمتیں اور برکتیں بھیج۔ یہی ہے کہ تم اب دیکھیے 2 جگہیں، ایک جگہ فرمایا اولئک علیہم صلوات، ان پر اللہ کی طرف سے صلوات ہیں۔ یہاں لفظ صلوات، صلات کی جمع، معنی نمازیں نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر وہی سورہ بقرہ، یہ بھی سورہ بقرہ تھی، دوسری بھی سورہ بقرہ، وہاں فرمایا حافظوا علی الصلوات، یہاں وہی لفظ صلوات، معنی نمازیں ہیں۔ تم اپنی نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، ایک ہی لفظ ہے، ایک مقام پر اس کا معنی دوسرا ہے لغوی، ایک مقام پر اس کا معنی شرعی اور ٹیکنیکل ہے۔ تو اگر اسی طرح یہ جو صلات کا لفظ ہے اس کی اصل آگ میں تپانا بھی ہے، آگ میں ڈالنا بھی ہے، جلانا بھی ہے۔ 50 سے زائد لغوی معنی ہے لفظ صلات، اور یا اس کی اصل کے۔ تو بہت سے لوگ جنہوں نے سنت اور حدیث کی حجیت کا انکار کیا اور اپنے بے نمازی ہونے کو تحفظ دیا، انہوں نے قربانی کا بھی انکار کر دیا، حج اور عمرے کا بھی انکار کر دیا، اسلام کے کئی شعائر کا انکار کر دیا، ارکان کا انکار کر دیا، مناسک کا انکار کر دیا، قربانی کا انکار کر دیا، اور یہ کہہ دیا اپنا معنی جب گھڑ لیا، جب آپ لغوی معنی میں چلے گئے اور سنت رسول کے منکر ہو گئے اور حدیث رسول کے منکر ہو گئے، تو پھر قرآن مجید کے وہ تمام الفاظ اور اصطلاحات جن کے معنی، جن کے مفہوم اور جن کی مراد اللہ کے رسول نے متعین کر دی تھی اور اپنے عمل سے بالکل ایگزیکٹلی کلیئر کر کے سمجھا دی تھی، ڈیمونسٹریٹ کر دی تھی، جب آپ اسی کے منکر ہو گئے تو پھر آپ کے ہاتھ میں لغت ہے، جو معنی جی میں آئے اس کو اپناتے رہیں اور لوگوں کو بہکاتے رہیں۔
تو ایسے لوگوں نے پھر قربانی کا بھی انکار کیا اور کہا جی یہ جو ایک دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہیں، سیکریفائس کرتے ہیں، وہی قربانی ہے۔ نماز کا انکار کر دیا کہ پنجگانہ نماز، اس رسم کی کوئی ضرورت نہیں، بس اللہ کو یاد رکھیں ہر عمل میں، یہ نماز ہو گئی۔ تو پھر دین کا پورا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ اگر سنت کی حجیت دین سے نکال لی جائے اور حدیث نبوی کی حجیت اگر دین سے نکال لی جائے تو قرآن مجید کا ایک حکم بھی قابل عمل نہیں رہتا، اور اسلام کا پورا وجود ایک فلسفہ رہ جاتا ہے، بس ایک تھیوری رہ جاتی ہے، جسٹ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کا ایک مجموعہ رہ جاتا ہے اور اس کی کوئی عملی حیت باقی نہیں رہتی۔ تو یہ لفظ صلاۃ کی 2 مثالیں تھیں جو میں نے قرآن مجید سے دیں۔ مقصود یہ ظاہر کرنا تھا کہ جب ہر لفظ جو بھی عربی زبان کا لفظ لیں گے بشرطے کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت ہوگی تو لا محالہ اس کا ایک لغوی معنی تو ہوگا، ایک ڈکشنری میننگ اس کی ایک روٹ ہوگی، روٹ ورڈ ہوگا، اس کا ایک مادہ ہوگا جہاں سے وہ نکلا ہے، تو لغت میں اس کے بے شمار استعمال ہوں گے، بے شمار معنی ہوں گے۔ لیکن جب اس کا شرعی معنی متعین ہو گیا تو پھر لغوی معانی کو بنیاد بنا کر شرعی معنی کا انکار یا اس کی ایگزسٹنس کی نفی، یہ علمی سطح پہ بڑی بددیانتی ہوگی۔ لغوی معنی کا ریفرنس دیا جاتا ہے، اس کے الگ فوائد ہوتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے شرعی معنی کے وجود کا انکار کر دیا جائے۔ اب اسی طرح اب اس کے بعد میں لفظ حدیث کو لیتا ہوں۔ لفظ حدیث بھی قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے، اور اس کے استعمال کو بھی سن لیں اور اس کے مختلف معنی بھی سن لیں۔ اب سورہ الضحیٰ اس میں قرآن مجید میں ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کا خوب چرچا کیجئے۔ حدث، اب یہاں چرچا کرنے اور خوب طریقے سے، یعنی ایسا بیان کرنا کہ جس سے شہرت ہو، تو بصورت کمیونیکیشن کے معنی میں بھی آیا ہے، ایکسپریشن کے معنی میں بھی ہے، اور اس کو اچھی طرح ایکسپوز کرنے کا معنی بھی اس میں آ جاتا ہے۔ اب دوسرے مقام پر سورہ النساء، اس میں لفظ حدیث آیا ہے۔ ارشاد فرمایا، میں چند نمونے دے رہا ہوں، استعمال تو بہت زیادہ آیات میں ان الفاظ کا ملتا ہے۔ فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، کہ اگر کوئی لوگ دین کا مذاق اڑا رہے ہیں معاذ اللہ، تو حکم دیا کہ ان کی مجلس میں، ان کے ساتھ، ان کی کمپنی میں نہ بیٹھا کرو تا آنکہ وہ اپنے موضوع کو بدل لیں۔ تو فرمایا کہ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیرہ، حتیٰ کہ کسی اور بات، کسی اور موضوع پر گفتگو شروع کر دیں، اس وقت تک ان کی اس مجلس میں نہ بیٹھو جس میں بری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہاں حدیث کا لفظ موضوع گفتگو اور گفتگو دونوں کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اب اسی طرح پھر قرآن مجید کی سورہ اعراف میں ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اے لوگو اب اس قرآن کے بعد اور تم، یا اس دلیل کے آ جانے کے بعد تم اور کس بات میں ایمان لاؤ گے؟ اب یہاں معنی، لغوی معنی اس کا قول ہے، اور دلیل کے معنی میں ہے، اور بات کے معنی میں ہے جو سمجھائی گئی۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورہ طٰہٰ میں لفظ حدیث آیا ہے۔ فرمایا هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ تک حضرت موسیٰ کی حدیث پہنچی ہے؟ حدیث موسیٰ، اب یہاں حدیث کا معنی ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا آپ تک پہنچا ہے؟ یہاں حدیث کا لفظ واقعہ کے معنی میں استعمال ہوا، تذکرہ کے معنی میں استعمال ہوا، حکایت کے معنی میں استعمال ہوا، یعنی سٹوری موسیٰ علیہ السلام کی فلاں وہ پہنچی۔ تو یہ حدیث کا معنی واقعہ، حکایت، سٹوری، گفتگو، قول، دلیل، بات، بیان کرنا، تشہیر کرنا، یہ سارے معنی حدیث میں آ گئے۔ پھر سورہ احزاب میں ہے، فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ
صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جب آقا علیہ السلام تمہیں گھر دعوت پہ بلائیں اور تم کھانا کھا چکو تو پھر باتوں میں، گفتگو میں اور حضور میرے محبوب کے کلام میں دل لگا کر بیٹھے نہ رہا کرو، بلکہ کھانا کھا چکو تو پھر چلے جایا کرو، تاکہ دل لگا کے اگر ان کی گفتگو میں بیٹھے رہو گے تو وہ حیاءً تمہیں جانے کا فرمائیں گے نہیں، اس طرح انہیں بے آرامی ہوگی، تو ان کے آرام کے وقت کا خیال کرو۔ تو یہاں مستأنسین الحدیث، ان کی گفتگو اور کلام کے معنی میں لفظ حدیث استعمال ہوا۔ پھر سورہ ذاریات میں ارشاد فرمایا حل اتاک حدیث و ضیف ابراہیم المکرمین، فرمایا کیا آپ تک ابراہیم علیہ السلام کے ہاں جو بزرگی والے مہمان آئے تھے ان کا واقعہ پہنچا ہے؟ تو یہاں لفظ حدیث واقعہ کے معنی میں ہے، ایک ایونٹ پیش ہوا، واقعہ ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ملائکہ آئے، اس ایونٹ کو، اس واقعہ کو یہاں لفظ حدیث کے ذریعے بیان کیا گیا۔ اسی طرح سورہ الطور میں فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، انہیں چاہیے کہ اگر وہ سچے ہیں تو اس قرآن جیسا کوئی اور کلام لے آئیں۔ اب یہاں حدیث مثل، اس میں قرآن جیسے کلام کے لیے لفظ حدیث استعمال کیا ہے کہ کوئی اور کلام لے آئیں جو قرآن جیسا ہو۔ اسی طرح قرآن مجید نے مختلف مقامات پر اور فرمایا فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، یہ سورہ القلم میں ارشاد فرمایا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ دیں، وَمَن يُكَذِّب، اور جو اس دین کی، بِهَذَا الْحَدِيثِ، جو اس دین کی، اس قرآن کی اور اس دین کی نفی کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، میرے محبوب آپ مجھے اور ان کو چھوڑ دیں اور دیکھیں کہ میں ان کے ساتھ کیا حشر کرتا ہوں۔ تو اب یہاں دیکھیے کہ بِهَذَا الْحَدِيثِ، اس سے مراد قرآن ہے، لفظ حدیث کا استعمال کیا، مگر مراد اس سے قرآن اور اللہ کا کلام اور اللہ کی وحی ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر فرمایا سورہ النساء میں هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، سورہ النساء میں فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں، کفار کی بات ہو رہی ہے، یہ کافر لوگ اس حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، یہ اس حدیث کو نہیں سمجھیں گے، سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے۔ اب یہاں حدیث سے مراد نصیحت کی بات ہے کہ جو قرآن کے ذریعے ہم نے نصیحت اتاری ہے، اور نصیحت کی جو بات، ان کے بھلے کی بات کی ہے، وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرنا چاہتے اور سمجھیں گے ہی نہیں، تو یہاں نصیحت کی بات مراد ہوگی۔ پھر سورہ یوسف میں یہی لفظ حدیث اور اس کی جمع احادیث خواب کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور احادیث سے مراد خواب بھی ہیں۔ فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الأحادیث، فرمایا اسی طرح اے موسیٰ ہم نے آپ کو منتخب کیا اور آپ کو منتخب کریں گے، اور ہم آپ کو سکھا دیں گے احادیث کا معنی اور مفہوم اور مراد، یعنی احادیث کی اصل تہ تک، اس کے معنی و مراد تک پہنچنا، یعنی تعویل کرنا، یہ سکھا دیں گے۔ اور یہاں تعویل الاحادیث سے مراد خوابوں کی تعبیر ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم سکھا دیں گے۔ اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام خود عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تو نے مجھے ملک اور حکومت بھی عطا کی، اور تو نے مجھے تعویل الاحادیث یعنی خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا۔ اب میں نے یہ جو آیات کریمہ بطور نمونہ کوٹ کی قرآن مجید سے، اب اندازہ کر لیں کہ ایک لفظ ہے حدیث، اس کا معنی خواب بھی ہے قرآن مجید میں، اسی کا معنی نصیحت کی بات بھی ہے، اسی کا معنی واقعہ بھی ہے، اسی کا معنی تذکرہ اور حکایت بھی ہے، اسی کا معنی کلام اور گفتگو بھی ہے، اس کا معنی سمپل بیان کرنا بھی ہے، اس کا معنی محض بات، کوئی بات وہ بھی ہے، اور اس کا معنی کلام بھی ہے اور کلام الہی بھی ہے، اور بطور خاص قرآن بھی ہے، قرآن پر بھی اطلاق کیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ اگر کوئی شخص، میں ان تمام مثالوں سے اصل اسی ایک کنکلوژن کو اخذ کرنا چاہتا ہوں
یہ مغربی یعنی مفکرین اور مستشرقین نے بھی یہی کیا، اور منکرین حجیت حدیث جو ہمارے ہاں ہوئے اور جنہوں نے اس فتنے کو عامت الناس کے ذہنوں تک پھیلایا اور ان کو ورغلایا، انہوں نے بھی یہی کام کیا کہ بہت سے الفاظ ان کے لغوی معنی لے لیے۔ اب میں لغت کی کتاب میں اگر چلا جاتا، لغت کی کتابوں سے ریفرنس کرتا، تو ایک ایک لفظ کے آپ کو 50 معنی مل جاتے۔ میں نے تو لغت کی بجائے براہ راست قرآن کے ریفرنسز دے دیے ہیں کہ خود قرآن میں ایک لفظ، ایک ہی لفظ کتنے متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے، کثیر المعانی ہے، کثیر المعنی ہے ایک ایک لفظ، کثیر الاطلاقات ہے اور کثیر استعمالات ہیں اس کے، اور وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ وہ لغوی معنی ہیں۔ ان سارے معنی درست ہیں، جب قرآن نے استعمال کیا درست ہیں، مگر ان تمام معنی میں جب ایک معنی شریعت متعین کر دیتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وظائف پیغمبرانہ میں سے اور فرائض پیغمبرانہ میں سے یہی تو کام ہے، ان میں سے یہ ایک کام ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا، یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرائض ہیں، فرائض پنجگانہ نبوت اور فرائض پنجگانہ رسالت، کہ آقا علیہ السلام کیا فرائض ادا فرماتے ہیں بطور رسول، یہ رول بیان کیا جا رہا ہے، رول ہے، پروفیٹک رول کیا ہے اور اسکوپ کیا ہے۔ فرمایا تم پر ہماری آیتیں، اللہ کی قرآن کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، اور پھر وَيُزَكِّيكُمْ، یہ تو تلاوت کرنے کا ہو گیا کہ تم پر قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، یہ کمیونیکیشن ہے، کمیونیکیٹ کر دیتے ہیں جو ان پر ریویل ہوا ہے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور پھر وہ تمہارے مرشد بھی ہیں، تمہارے مربی بھی ہیں، تمہارے مزکی بھی ہیں، تمہارے من میں، تمہارے باطن میں، تمہارے قلب و روح میں جو گناہوں کے اثرات ہیں، جو شرک کے اثرات ہیں، جو گمراہی اور ضلالت کے اثرات ہیں، جو اندھیرے ہیں، جو نفس کی خرابیوں کے اثرات ہیں، اپنی توجہ سے، اپنے فیضان نظر سے اور اپنے فیضان صحبت سے ان کو دور کر دیتے ہیں، پاک صاف کر دیتے ہیں، اور تمہارے من کو اجلا کر دیتے ہیں، تمہارے باطن کو روشن کر دیتے ہیں، اندر کے اندھیرے کو دور کر دیتے ہیں، تاکہ اندر اندھیرا نہ رہے، اور جب قرآن کی آیتیں تلاوت ہوں تو وہ اپنے نور کے ساتھ تمہارے ظاہر و باطن کو منور کر دے۔ تو یہ الگ سکوپ ہے، الگ فنکشن ہے۔ اب بولیے اس کے بعد تیسرا فنکشن فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، پھر تمہیں کتاب کی، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے یہاں ڈیفرینشیٹ کریں گے یا نہیں؟ پہلا فنکشن بھی بتایا، یتلو علیکم آیاتہ، اللہ کی کتاب یعنی قرآن کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں۔ یہاں فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب یعنی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، تمہیں ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ تو وہاں تھا ریسیٹیشن، یہاں ہے ایجوکیشن۔ وہاں آقا علیہ السلام قرآنی آیات کی وہ ریسائٹ کر رہے تھے، کمیونیکیٹ کر رہے تھے، سنا رہے تھے پڑھ کر۔ یہاں ان آیات کے معانی متعین کر رہے تھے، ان آیات سے احکام اخذ کر کے تمہیں سمجھا رہے تھے، ان احکام کے اطلاقات سمجھا رہے تھے، ان آیات کے جو اندر معانی ہیں، مطالب ہیں، اس کی جو مراد ہے، اس کے جو معارف ہیں، اس کے اندر جتنے علوم ہیں، وہ سارے کے سارے سمندر بہا رہے تھے، اور وہ رازوں سے پردے اٹھا رہے تھے، اور اس سے مختلف علم جنم لے رہے تھے۔ یعلمکم الکتاب، کتاب کا علم دیتے ہیں۔ تو اس علم دینے میں معنی متعین کر دیا۔ پھر فرمایا والحکمہ، پھر کتاب کے ظاہری احکام ہی کا علم نہیں دیتے، بلکہ والحکمہ، اس کے اندر جو ریزننگ کار فرما ہے وہ بھی سمجھاتے ہیں، اس کے اندر جو لاجک کار فرما ہے وہ بھی سمجھاتے ہیں، اس کے اندر جو ریشنیل ہے وہ بھی سمجھاتے ہیں۔ اب اس کے اندر ریشنل اپروچ آ گئی، وہ بھی دیتے ہیں، سائنٹیفک اپروچ آ گئی، وہ بھی دیتے ہیں، اور اس کے اندر جو سیکولر علوم نکل رہے ہیں وہ بھی عطا کرتے ہیں، اور جو ریزننگ نکل رہی ہے، جو فلسفی مل رہی ہے وہ بھی دیتے ہیں۔ تو یعلمکم الکتاب کے ذریعے ظاہری احکام شریعت تھے، اور حکمہ کے ذریعے ساری حکمت اور ساری ریزننگ اور ساری فلسفی اور ساری ڈیپ انڈرسٹینڈنگ آ گئی،
اور پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور صرف یہاں تک ہی نہیں رول ختم ہو جاتا، بلکہ اس کے علاوہ اور جو کچھ تم نہیں جانتے وہ سب کچھ تمہیں عطا کرتے اور تمہیں بتا دیتے ہیں۔ اب وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ، جو کچھ تم نہیں جانتے، اس میں پھر ساری حدود ختم ہو گئیں۔ وہ جو آقا علیہ السلام کے پروفیٹک رول کے اوپر پابندیاں لگا رکھی تھیں، وہ سب پابندیاں اٹھ گئیں، ساری قیدیں ختم ہو گئیں، ساری شرائط ختم ہو گئی، لیمٹس ختم ہو گئی۔ اب لمیٹڈ نہیں رہا رول حضور علیہ السلام کا۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، علم کے باب میں، اور یہ ہماری گفتگو بھی ساری سنت اور حدیث کے ذریعے علم کے باب میں ہو رہی ہے۔ علم کے باب میں کوئی حد نہ رہی، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے وہ تمہیں بتاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک سب کچھ بتایا صحابہ کرام کو ایک ایک نشست میں۔ قرآن مجید نے تو اس کی تفصیل بیان نہیں کی۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وہ آقا علیہ السلام کی شان ہے جو حضور کو بطور رسول اللہ نے علم دیا، اور قرآن سے ہٹ کر جو کچھ علوم عطا کیے، یا قرآن کے راز جو حضور پر زیادہ منکشف کیے جو عامت الناس پر نہیں تھے، تو اس کے ذریعے حضور نے امت کو بتایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں وَقَامَ فِينَا يَوْمًا فَخَطَبَنَا فَأَخْبَرَنَا بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ ہمارے اندر کھڑے ہو گئے اور بیان کیا قیامت کے دن تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ بیان فرما دیا۔ اور ایک حدیث میں، یہ بخاری شریف اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہیں، ایک میں فرمایا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، کائنات کی اور مخلوقات کی ابتدا سے بتانا شروع کیا، اور قیامت کے دن کے اینڈ تک جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے اس آخری حد تک بتا دیا۔ فَحَافِظَهُ مَنْ حَافِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ، جس نے یاد رکھا اس کو اتنا یاد رہ گیا، وہ اتنا عالم بن گیا، جو جتنا بھول گیا سو بھول گیا۔ تو یعنی اس کے علاوہ بہت کچھ علم عطا کرتے ہیں، وہ سارا علمی تو حدیث ہے۔ ابھی چونکہ میں اس سبجیکٹ پر آیا نہیں ہوں، میں الگ سے کوٹ کروں گا، ابھی تو چونکہ ایک پاسنگ ریفرنس کے طور پہ یہ بات آ گئی تھی۔ تو جب معنی متعین کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیغمبرانہ حیثیت کے ساتھ، اس کے بعد اب لغوی معانی کا ریفرنس تو ضرور رہ جاتا ہے کہ کہیں اگر لٹرل سینس میں وہ لفظ یوز ہو تو آپ اس کے معنی کو سمجھ سکیں کہ ہاں اس کا یہ معانی بھی ہیں، اس کے یہ معنی بھی ہیں، اس کی یہ مرادیں بھی ہیں، یہ اطلاقات بھی ہیں، تاکہ سیاق و سباق میں بات کی سمجھ آ سکے۔ لیکن جب معنی متعین ہو گیا، جب کبھی شرعی ریفرنس میں اس لفظ کا ذکر آئے گا حدیث کا، اس حدیث سے مراد اب نہ تو جب حدیث کا ذکر اب آئے گا شرعی ریفرنس میں، تو نہ اس سے مراد اب خواب لیا جائے گا، نہ اس سے مراد عام گفتگو لی جائے گی، نہ اس سے مراد حکایت اور واقعہ لیا جائے گا، ہر چند کے اس کی لغت میں یہ معنی تھے، مگر شرعی معنی متعین ہو جانے کے بعد اب لفظ حدیث سے مراد یا حضور علیہ السلام کا قول، یا حضور علیہ السلام کا فعل، یا حضور علیہ السلام کی تقریر لی جائے گی، اور نیابتاً عنہ حضور کی طرف سے حضور کے خلفائے راشدین اور صحابہ کا، چونکہ وہ جو بیان کرتے ہیں یا عمل کرتے ہیں وہ حضور کی نیابت میں، حضور کی نمائندگی میں کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ تو جب معنی متعین ہو گیا تو اس کے بعد اب کوئی لغوی معنی کا سہارا لے کر یہ کہہ دے کہ وہ تو باتیں تھیں پہلے، تو بعد میں امام شافعی نے یا امام اعظم ابو حنیفہ نے یا امام مالک نے یا کسی اور نے اس کو شرعی معنی پہنا دیا، اور باقاعدہ یہ تو ٹریڈیشنز تھیں، یہ تو گفتگو تھی، اٹرنسز تھیں، اسپیچز تھیں، عام بات چیت تھی، سٹوریز تھیں، تو بعد میں انہوں نے اس کو شرعی رنگ دے دیا اور باقاعدہ حدیث رسول کو ایک سورس آف لا بنا دیا۔ تو یہ گمراہی ہوگی اور یہ غلطی ہوگی، کیونکہ اس پر ہم آئیں گے۔ اور اب چونکہ موضوع سنت ہے، اس کی طرف آنا، حجیت حدیث اور حجیت سنت، تو سنت کا لفظ بھی چونکہ انہوں نے ساری بحث لفظ سنت کے اوپر کی ہے کہ سنت کا معنی یہ نہیں تھا، سنت سے مراد صرف رسم و رواج تھا، یا سنت سے مراد صرف پالیسیز تھیں۔ بھئی یہ سارے لفظ سنت کے لغوی معنی میں ان تمام معنی کی گنجائش تھی اور ہے اور رہے گی۔ اس لفظ کا ایک اپنا دامن ہے لغت میں، اس کے بے شمار لغوی معنی اور اطلاقات ہیں، اس کا تو انکار نہیں ہے،
لیکن اس کا مطلب یہ کہاں سے نکل آیا کہ اس پہلے دور میں سنت رسول کا شرعی تصور اور ٹیکنیکل کانسیپٹ اور کلاسیکل کانسیپٹ نہیں تھا؟ یہ ایک جھوٹا الزام ہے۔ اب اسی طرح لفظ سنت کو بھی دیکھ لیتے ہیں قرآن مجید میں۔ اب قرآن مجید میں سنت کا لغوی معنی تو بہر صورت طریقہ ہے، لغوی معنی تو یہی ہے، طریقہ۔ قرآن مجید نے کہا قد مدت سنت الاولین، قد خلت سنت الاولین، سورہ انفال میں، تو کہ پہلوں کی سنت یعنی پہلوں کا طریقہ گزر چکا، ان کی روش گزر چکی، ان کے احوال زندگی گزر چکے، یا ان کے ساتھ کیا بیتا وہ گزر چکا۔ اس سارے معاملات کو اللہ پاک نے لفظ سنت میں سمو دیا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے طرز عمل کو، اپنی عادت کو، اپنے قانون قدرت کو اور اپنے شیوا و روش کو بھی سنت کہا ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا، سورہ اسراء میں، اور سورہ احزاب میں فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ آپ ہرگز اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ اب کوئی یہ بھی کہہ دے کہ سنت تو رسول کی ہوتی نہیں، یہ تو قرآن مجید نے اللہ کی سنت کہی ہے کہ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ تو اگر سنت خلفاء کی اور بنو امیہ کے حکمرانوں کی سنت بنا لی ہے تو یہاں تو قرآن میں اللہ کی سنت بھی لکھی پڑی ہے، اور اولین کی پہلی امتوں کی سنت بھی درج ہے۔ یہ سارے اس کے لٹرل اپلیکیشنز ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو عادت ہے، عادت الہیہ ہے، اس کو بھی سنت کہا۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سنت کو پہلی امتوں کے احوال اور ان کے حالات، ان کو سنن کہا۔ سنت کی جمع ہے سنن۔ فرمایا قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض، جو قومیں تم سے پہلے ہو گزری ان کے حالات اور واقعات گزر چکے، کہ کس طرح ان پر پتھروں کی بارشیں ہوئیں، کس طرح عذاب آئے، کس طرح انہوں نے نافرمانیاں کی، کس طرح بستیاں الٹ دی گئیں، کس طرح ان کے چہرے مسخ ہو گئے، اور کس طرح ان کے محلات اجڑ گئے، اور کس طرح وہ تباہ و برباد ہو گئے اور ان کا نام و نشان تک نہ بچا۔ یہ جو سارے قرآن مجید نے تذکرے کیے ہیں، ان کو قرآن مجید نے کہا قد خلت من قبلکم سنن، تم سے پہلے بہت سی قوموں کے حالات اور واقعات گزر چکے ہیں۔ تو حالات و واقعات کو بھی سنت کہا، اور اس کی جمع سنن کہا۔ تو آپ نے دیکھا کہ لفظ سنت کا معنی طریقہ بھی ہے، لفظ سنت کا معنی روش بھی ہے، لفظ سنت کا معنی عادت بھی ہے، قانون قدرت بھی ہے، حال بھی ہے، احوال اور واقعات بھی ہیں۔ اب سنت کے یہ معنی تو ہیں، اسی طرح سنت کے معنی میں جب ایک کنٹینیوٹی پائی جائے گی، ایک تسلسل پایا جائے گا کسی ایک عمل میں، تو اس کا معنی روایت بھی ہوگا۔ تو ہوا یہ کہ لغوی معنی کا سہارا لے کر، چونکہ لفظ سنت عرب لوگ تھے اور وہ ایک لفظ کو مختلف مواقع پر سیاق و سباق کے اعتبار سے استعمال کرتے تھے، جب قرآن نے استعمال کیا ہے درجنوں مواقع پر مختلف معنی میں، تو ہم اس کا معنی سیاق و سباق سے متعین کرتے ہیں، اور قطعی طور پہ ایک معنی جب متعین کر لیا تو اس سے دوسرے معنی کی نفی نہیں ہوتی۔ ایگزیکٹلی اسی طرح جب پہلے اگر لفظ سنت کہیں استعمال کیا گیا اور اس سے مراد کسٹم لیا، تو کسٹم، روایت، طریقہ، حال، واقعات، یہ سنت کے لفظ میں لغوی طور پہ یہ معنی شامل ہے، مگر اس سے یہ جو نتیجہ اخذ کر لیا گیا کہ پہلے سنت رسول کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، یہ طویل مدت کے بعد کی جنریشنز نے اس کو ڈیولپ کیا، یہ غلط ہوگا۔ اگر کسی نے لفظ سنت کسی پریکٹس اور کسی پالیسی کو، یہ ہمارا عمل اس پر ہے، اس کو سنت کہہ دیا، یا پالیسی دین کی یہ ہے، یا طریقہ کار یہ ہے جس پر امت کا اجماع ہے، اگر اس کے لیے پہلے زمانوں میں کسی نے لفظ سنت استعمال کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ اس سے سنت رسول کے شرعی تصور کی اور اس کی حجیت کی نفی کر دی گئی۔ یہ اس لیے معنی اخذ نہیں ہو سکتا کہ اس کے بعد اب ہم پازیٹیو ایویڈنس کی طرف انشاءاللہ آئیں گے، اور اس پوری کی پوری ہائپوتھیسس کو اور مفروضے کو رد کرنے کے لیے اب میں احادیث نبوی کے وہ بنیادی ریفرنسز لاؤں گا جن میں سنت کو پورے شرعی تصور کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا،
اور یہاں یہ بات واضح کرنے والی ہے کہ اگر انہوں نے امام حسن بصری کا ریفرنس دیا اور یہ کہا کہ خارجی لیڈر نے پہلی مرتبہ لفظ سنت استعمال کیا، تو اس خارجی لیڈر نے کوئی کتاب تو لکھی نہیں، نہ اس کی کوئی تصنیف ہے، یہ کہاں سے لیا آپ نے؟ کہنے والوں نے جو کلیم کیا، جوزف شیکٹ ہوں یا گولڈ زیر ہوں یا دیگر جو کولسن ہو یا دیگر جو مصنفین ہیں مستشرقین ہیں، انہوں نے کہاں سے لیا؟ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جس پر آج کی بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں سے لیا؟ بھئی امام بصری نے اس کو سنت رسول کے تصور کو بیان کیا، کہاں بیان کیا؟ امام بصری نے کوئی کتاب تو لکھی نہیں، ان کی اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی تصنیف حدیث میں موجود نہیں ہے یا فقہ میں، ان کی تو احادیث اور روایات ہیں جو آگے کوٹ ہوئی۔ یا اگر اس خارجی لیڈر نے بیان کی عبد الملک کے سامنے، اس حکمران خلیفہ اموی کے سامنے، تو اس کی تو کوئی کتاب نہیں ہے، کہاں سے ٹریس کیا آپ نے؟ یا قاتلین عثمان نے پہلی مرتبہ یہ کہا تو انہوں نے کتاب تو نہیں لکھی، یہ کہاں سے ثابت ہوا؟ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب بڑا آسان ہے، سمپل جواب ہے کہ وہ روایات میں آیا ہے۔ امام حسن بصری نے اگر یہ لفظ استعمال کیا تو ان سے جو ان کے سننے والے ائمہ ہیں، محدثین ہیں، راوی ہیں، انہوں نے اس کو بیان کیا، کوٹ کیا ایک سند کے ذریعے۔ خارجی لیڈر کی گفتگو ہے تو وہ سند کے ذریعے کوٹ ہوئی۔ قاتلین عثمان نے جو بات کی تو وہ باقاعدہ سند کے ذریعے اپنے دور میں بعد میں روایت میں کوٹ ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بات انہیں اپنے مطلب کی نظر آئی یا جس سے اپنا مفروضہ ڈیولپ کرنا چاہتے تھے، وہاں سند کو بھی مان لیا۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کتاب تو ان کی موجود نہیں ہے کہ جس کتاب کو انہوں نے ہاتھ میں پکڑ کے کہا ہو کہ دیکھو جی یہ امام حسن بصری نے یہ کہا ہے، یا اس خارجی لیڈر نے یہ کہا ہے، یا قاتلین عثمان نے یہ کہا ہے، انہوں نے لکھا تو ہے نہیں۔ اب ان کا قول سنت رسول کے لفظ کا استعمال کرنا تو سند کے ذریعے ان کے شاگردوں نے سنا، پھر ان کے شاگردوں نے تو اسناد کے ذریعے وہ بات روایت میں پہنچی۔ تو جہاں آپ کو اپنے مطلب کی بات نظر آئی، مطلب کی تو وہ تھی نہیں، مطلب کی ہے ہی نہیں، صرف ایک چیز اخذ کرنا چاہتے تھے کہ یہاں سے سنت کو نکال لیں، تو آپ نے روایت کو بھی مان لیا، آپ نے سند کو بھی مان لیا، اور تبع تابعین اور ان سے آگے ان کے شاگردوں کے پورے چین آف نریٹرز کو، چین آف ٹرانسمیٹرز کو بھی مان لیا۔ تو امام حسن بصری نے کہا وہ آپ کو نظر آ گیا، اور امام حسن بصری سے پہلے سینکڑوں مرتبہ سنت رسول کا لفظ شرعی اصطلاح کے ساتھ استعمال ہو چکا تھا، وہ روایتیں نظر نہیں آئیں جس کے ساتھ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور کل کتب احادیث کی ان سے اعلیٰ اسانید کے ساتھ، اعلیٰ طرق کے ساتھ، اعلیٰ اتھارٹیٹیو چین آف ٹرانسمیٹر کے ساتھ یہ لفظ اوپر موجود تھے، وہ قبول نہیں کی۔ تو امام حسن بصری کی قبول کر لی۔ امام حسن بصری نے براہ راست تو آ کے گولڈ زیر کو نہیں بتایا، ڈائریکٹلی انہوں نے جوزف شاکٹ کو تو نہیں بتایا کہ سنت رسول میں لفظ یوز کر رہا ہوں، بھئی انہوں نے تو چین آف ٹرانسمیٹرز کے ذریعے کتابوں سے ہی لیا ہے۔ تو کتنی عجیب بات ہے کہ جس سے اپنا مفروضہ اخذ کرنا چاہتے ہیں وہاں تو روایت اور سند کو قبول کر کے ڈیولپ کر لیا ہے، اور اس سے اعلیٰ روایات اور اعلیٰ اسانید اور اعلیٰ طرق احادیث کے سارے جس میں درجنوں سینکڑوں مقامات پر سنت رسول کا لفظ ان سے پہلے سے موجود، عہد رسالت مآب سے موجود، خود زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلا ہوا چلا آ رہا ہے، اس سند کو بھی چھوڑ دیا، اس ریفرنس کو بھی چھوڑ دیا، ان حوالہ جات کو بھی چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک بنیادی طور پہ جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو ان کی نظر میں یہ کتابیں بھی نہ گزری ہوتی، اور اگر یہ گزری تھی تو باقی اسی زمانے کی کتابیں وہ کیسے مس ہو گئیں؟ یعنی وہ بخاری کیوں نہیں پڑھ سکے، ترمذی، ابو داؤد، نسائی کیوں نہیں دیکھ سکے، ابن ماجہ کیوں نہیں دیکھ سکے، اور وہ موطا امام مالک کیوں نہیں دیکھ سکے؟ تو اس کا مطلب ہے دیکھا ہے سب کچھ، مگر چونکہ ایک مفروضہ گھڑ کے اس کو ایک خاص نقطے سے شروع کرنا تھا اور پیچھے بلیک آؤٹ کرنا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ کنسیپٹ پہلے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، تو وہاں سے پکڑ لیا۔ حالانکہ انہوں نے بھی یہ کنسیپٹ نیا نہیں دیا، وہ اسی تسلسل میں سنت رسول کو بیان کر رہے ہیں جیسے ان کے پہلے بزرگ تابعین جلیل القدر اکابر اور صحابہ کرام اساخر و اکابر اور خود پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے پہلے بیان کرتے چلے آئے تھے۔ تو در حقیقت انہوں نے اسی تسلسل میں اس اصطلاح کو استعمال کیا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں اب ہم براہ راست
ان ایویڈنسز کی طرف آئیں گے جو احادیث نبوی سے سنت اور حدیث کے شرعی تصور کی ایگزسٹنس پہ دلالت کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔